اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس آر جی کے تمام معزز ممبران کو میرا سلام پہنچے۔ ایک تو میں معذرت کے ساتھ کہ میں کچھ دنوں سے گیا ہوا تھا جنوبی پنجاب کے دورے پہ، اور میں رات کو سفر کر کے ابھی پہنچا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے کل سے چل رہی ہے، ڈیٹ کے حوالے سے خبریں آئیں، باقی تو خیر سلسلے ان کا کام ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ویلاگ کرنا، لیکن جو بیچ میں بات کی گئی ہے ڈیٹ کے حوالے سے، تو تھوڑی سی گزارش کرتا چلوں اس حوالے سے کہ لاسٹ ڈیٹ پہ جب ہائرنگ ہوئی تھی سوری اس کی 10 تاریخ کو، تو اس دن میں نے اپنے وائس میں یہ کہا تھا کہ جتنی بھی آج تک ہائرنگ ہوئی ہے، جتنی بھی تاریخ ہوئی، ان میں سب سے لانگ جو ہے نا ٹائم اس پہ لیا گیا تھا، کیونکہ میں نے اس دن یہ آپ کو کہا تھا کہ ہمارے جو وکیل تھے ایس این بوم صاحب، انہوں نے تقریباً کوئی 30 منٹ تک لگاتار جو ہے نا وہ اسپیک کی اور مختلف قسم کے مطلب کے حوالے دیے اور کیسوں کا حال احوال اور ان کی جو بھی تھی پورا اسٹڈی کی وہ بتایا، ہسٹری بتائی، اور پھر اپنے سارے آرگومنٹ دیے۔ تو اس کے بعد سے پھر بقایا جو ٹائم ہے وہ جج اور نیب کے وکیل کے درمیان ڈسکشن ہوتی رہی ہے۔ تو وہ ڈسکشن اور سب کچھ جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کوئی 90% سے زیادہ، بلکہ یوں سمجھو کہ 95% سے زیادہ یہ لگتا تھا کہ بھئی مکمل طور پہ ہمارے حق میں یہ جو نا جو ڈسکشن جو بھی ہو رہی تھی، جو اس کو بولتے ہیں بحثوں ویسا پوچھ پوری تو جو بھی تھا، اور ان کے بڑے پچھلے کیسوں کے حوالے بھی دیے۔ تاج کمپنی کا حوالہ دیا جج صاحب نے کہ میں خود اس میں آپ کا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہے ہیں، بندے کا آپ نے ریفرنس دائر کر دیا، اب اس کو قانون لحاظ سے اندر رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا جو بھی ہوا ٹھیک ہے۔ پھر اینڈ پہ جو بات ہوئی تو جج نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے، بلکہ جج نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے آپ جائیں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ جائیں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محفوظ والی بات نہیں تھی، لیکن میڈیا پہ بھی چل گیا تھا، اور جو ہمارے معاون وکیل تھے وہ بھی ویٹ کرتے رہے، ہم بھی ویٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ کرتا ہم بس ابھی آ جائے گا ابھی آ جائے گا، مطلب اس طرح کا وہ تھا سلسلہ۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد سے ڈیلے ہوتی گئی۔ اب ولا علم کہ بھئی اس میں کیا ہے، کوئی نادیدہ قوتیں ہیں جو کہ اس چیز کو روکنا چاہتی ہیں، یا میرے سمجھ میں اس ٹائم بھی ایک بات تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی آپ نے کتنے کمپلینر ہیں، تو انہوں نے 180 کا بتایا، میں نے تو یہی سنا 180 کا، جی 180 ویریفائڈ ہے۔ اب ان کے احتساب عدالت میں دیکھو تو اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم سے مشکل سے 70 لوگ ویریفائڈ ہوئے ہیں، باقی نہیں ہوئے ہیں، اور اب ادھر جا کے ان کے بیان اور تھے، ٹھیک ہے۔ پھر میرے سمجھ کے مطابق اس ٹائم یہ تھا کہ بھئی اگر انہوں نے اول تو مچلگوں کی ضرورت نہیں تھی، سیف الرحمان صاحب کے سارے اثاثے، سارے بینک اکاؤنٹ، ساری پراپرٹیاں، ساری گاڑیاں وہ حکومت کے پاس ہے، نیب کے پاس ہے، تو مچلکوں کی تو ضرورت نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے ویسے ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جس طرح وہ آل پاکستان کا لگایا کہ بھئی اتنے کمپلینر ہیں، ان کا اتنا بنتا ہے۔ میرے کو سمجھ میں یہی آئی بات کہ انہوں نے ابھی تک وہ لسٹ پرووائڈ نہیں کی کہ ہمارے اتنے بندے ہیں، جو میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ اس دن وہ گئے تو مڑ کے کوئی بھی نہیں آیا سپریم کورٹ کہ بھئی یہ وہ بندے ہیں، یہ اتنے بندے ہیں، اتنا ان کے اوپر وہ جو بھی ہیں مچل کے لگائے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر وہ جمعرات کو یہ بات ہوئی تھی، جمعے کو جج صاحبان بیٹھے نہیں تھے، ہفتہ اتوار کو چھٹی تھی، پیر کے دن رش تھا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سلسلہ پھر چلتا گیا۔ تو اب یہ بیچ میں بات آ گئی، اور ایسے ٹائم پہ آئے کہ چھٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اب چھٹیاں ہیں تو لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں آپ ہو جائیں 21 سے 24 تک چھٹیاں، مجھے خود ریڈر نے بتایا کہ 21 سے 24 تک چھٹیاں ہماری، تو 25 کو جمعہ ہے، لیکن 25 کو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات چھٹیوں کے دوران ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے 25 کو جو ہے نا وہ بتا دیا جائے کہ بھئی ہاں اس پہ کوئی ڈیٹ ملی ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز ویسے ہی 31 ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے جمعے کے دن آگے ہفتہ اتوار پھر چھٹی ہے، 27 26 27 پھر 28 کو، اور 29 کو وہ ہے ہائرنگ ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں یہ سلسلہ ہوا ڈیٹ کے جو ہے نا
چیز کو ہم کنفرم میں خود ذاتی طور پر نہیں کر سکتا ہوں کہ بیچ میں ابھی چھٹیاں اور چھٹی کے دوران یہ بات آ گئی سامنے. تو ہاں، میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے باوجود میں مطلب ہے کہ تسلسل کے ساتھ جاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وکیل بھی موجود رہے، میری ان سے بات بھی ہوتی رہی، معاون وکیل سے، وہ بھی اسی انتظار میں 3-4 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو لیگل ٹیم کو تو پتہ ہوتا نا کہ بھی کوئی ڈیٹ ڈالی گئی ہے. اگر ہاں ابھی ڈالی گئی ہے لاسٹ ٹائم پہ کوئی تو کہہ نہیں سکتے، لیکن لاسٹ ٹائم پہ بھی نہیں ڈالی گئی ہے. وجہ یہ تھی کہ اطہر من اللہ صاحب بیمار تھے، اور جو ادھر والے جج تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، فیصلہ سنا رہے تھے، تو اپنے چیمبر میں بیٹھے نہیں تھے. شام کو 5 بج گئے، ٹھیک ہے، عدالتیں بند ہو گئی، اور پولیس والے مجھے اندر ڈھونڈنے لگے، بھئی آئی ڈی کارڈ ایک بندے کا پڑا ہوا ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں بھئی آپ بھی نکلیں، عدالتیں بند ہو گئی تھی. میں بھی نکل آیا ہوں، ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈیٹ پڑ گئی ہوگی کوئی ایسی، لیکن پھر بھی کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. 25 کو جمعے کا دن ہے، پتہ چلے گا. باقی یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم پہ مجھے سیف صاحب نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اور غالباً اس میں فیصل بھائی بھی موجود تھے، نہیں نہیں اس سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے ہر ڈیٹ پہ نہ پوچھا کرو کہ میں کم نہیں چلاؤں گا کہ نہیں چلاؤں گا. میں بارہا کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے. وہی ہے، اب میں ادھر قانونی جنگ لڑ رہا ہوں اور آپ بار بار یہ پوچھیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ابھی سے پوچھتے ہیں کیش بکس کا کیا ہوگا، وڈرال کا کیا ہوگا، بونس کا کیا ہوگا. تو یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو بات کی بات ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بارہا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ہر بندے کی ایک ایک پائی کا جو ہے نا وہ میں ذمہ دار ہوں، اور میں ان کو انشاءاللہ ان کی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور میں ان کو لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے. اور میں جو ہے نا جو بھی انہوں نے کہا تھا، اب وہ قانونی جنگ ہے، مجھے بار بار ریپیٹ میں نے پچھلی دفعہ اس پہ وائس کی تھی. تو تھوڑا سا احتیاط کیا جائے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی احتیاط کیا جائے. جب ابھی تھوڑے دن سیف صاحب باہر آ جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے آپ کو سنیں گے، اب کوئی افواہ پھیلاتا ہے کہ ایسے ہوگا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوگا، کوئی کہتا ہے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا احتیاط کریں، جہاں پہ اتنا ٹائم گزرا ہے تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا اور احتیاط کریں، ویٹ کر لیں. جب وہ باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ملاقاتیں بھی ہوں گی، میٹنگ بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، معاملات بھی واضح ہو جائیں گے، ان کے خیالات سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسے اقدام کریں گے جس سے کہ 6 لاکھ فیملی میں سے کسی کو نقصان ہو، کیونکہ بارہا وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں ہر بندے کے ایک ایک پائی کا ذمہ دار ہوں، اور میرے پاس اس کی امانت ہے، پڑی ہوئی ہے، میں خود دوں گا اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. بارہ ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ نکلے، ہم جانے، عوام جانے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، میں اپنے ٹیم کو اپنا اس کو خود جو ہے نا وہ کلیئر کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن ہے. بہرحال اللہ خیر کرے. میں پھر لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ فی الحال جو ہے نا وہ کسی اقدامات سے یا سوچ بچار سے وہ ذرا احتیاط کریں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی بریک لگائیں. جیسے ہی سیف صاحب باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کا نام ای سی ایل میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ اس سے ملیں گے بھی، ان کی وائسیں بھی آئیں گی، گروپوں میں بھی آئے گا، سب کچھ آپ پہ واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے رہائش پہ ہوں گے ادھر، آپ جو بھی ہے لوگوں نے ملنا بھی ہے. شاید مجھے ملک نوید صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ جو باہر آئیں گے تو ہم جو ہے نا وہ سیلیبریشن کریں گے ان کو ویلکم کا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. میسج کافی لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میں بس اس بات پہ ختم کروں گا، ٹھیک ہے، کہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے، دعاؤں کی اپیل ہے، اللہ بہتر کرے گا، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اللہ کرے، اور باقی وہ باہر بھی آئیں تاکہ یہ لوگوں کی ٹینشن جو ہے نا ختم ہو. انشاءاللہ دوبارہ پھر جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ جب یہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو، ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.